ناظرین، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ دہلی تشریف لے گئے تو اس وقت سلطان قطب الدین ایبک کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ شمس الدین التمش ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو ایک بار تیر کمان لیے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا تھا اور جسے دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ خدا اس نوجوان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک تاج و تخت اس کا مقدر نہ بن جائیں۔ پھر گردش ماہ و سال نے کروٹ لی۔ سلطان شمس الدین التمش فوج کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوا، کئی جنگیں لڑیں اور میدان کارزار میں کئی کارنامے انجام دیے۔ سلطان قطب الدین ایبک کی اس سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے التمش سے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ پھر جب 607 ہجری میں ایبک دنیا سے رخصت ہوا تو التمش سلطان شمس الدین کے نام سے ہندوستان کا خود مختار حکمران بن گیا۔ جو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی سے باخبر تھے، انہیں ایک عارف کامل کی مستقبل بینی پر کوئی حیرت نہیں تھی، مگر جب یہ خبر دہلی میں عام ہوئی تو اہل شہر کو اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ ایک انسان کی آنکھیں 10-12 سال بعد وقت کے پردے پر ابھرنے والے مناظر کو کس طرح دیکھ سکتی ہیں۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے سلطان شمس الدین التمش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی کہ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نام کے ایک بزرگ گوشہ نشین ہیں اور اس کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اقتدار میں آنے کی پیشن گوئی بہت پہلے کر دی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کو اس واقعے نے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بالآخر وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ التمش پہلی ہی ملاقات میں خواجہ قطب الدین سے اس قدر متاثر ہوا کہ پھر ہمیشہ کے لیے اس در کا غلام ہو کر رہ گیا۔ اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی کہ التمش فقیر دوست انسان ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان شمس الدین نہ صرف درویشوں کو پسند کرتا تھا بلکہ اپنے کردار کے اعتبار سے وہ خود بھی درویش تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کا اعزاز حاصل کیا اور نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں عرض کرنے لگا، اے خواجہ خواجگان ہند کے حقیقی سلطان آپ ہیں۔ میری حیثیت تو محض ایک غلام جیسی ہے، میں آپ ہی کی دعاؤں سے اس درجے تک پہنچا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس کا نام کاتب تقدیر نے سلطانوں کی فہرست میں لکھا ہو وہ سلطان ہو کر رہے گا۔ ہم درویشوں کو سلطانوں سے کیا غرض، وہ تو قدرت کا ایک فیصلہ تھا جو اس عاجز پر ظاہر ہو گیا تھا، ورنہ ساری کائنات مل کر بھی خدا کے کاموں کو متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو اپنی بخشش و عطا کا جواز تلاش نہیں کرتا، سننے پر آتا ہے تو گناہگاروں کی سن لیتا ہے، نہیں سننا چاہتا تو پارساؤں کی گریہ وزاری بھی اسے متوجہ نہیں کرتی۔ جب دولت و اقتدار کے مظاہرے دیکھ کر تمہارا نفس سرکشی پر آمادہ ہونے لگے تو اپنے دور غلامی کو یاد کر لینا۔ اگر تم نے سچائی کے ساتھ اپنی حقیقت پر غور کیا تو فریب دنیا میں مبتلا نہیں ہوگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر اثر انگیز لہجے میں انسانی عروج و زوال کی نقشہ کشی کی تھی کہ سلطان شمس الدین التمش رو پڑا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک ایک گوشہ روشن ہو گیا۔ جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے التمش کو اس کا دور غلامی یاد دلایا تھا تو ایک مطلق العنان حکمران کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھی نمودار نہیں ہوئی، بلکہ عاجزی اور انکساری کے باعث اس کا سر جھک گیا تھا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ پھر سلطان شمس الدین التمش نے رقت امیز لہجے میں سلطان الہند سے عرض کیا، اے معرفت کے تاجدار، یہ غلام آزمائش کے اس راستے پر تنہا کھڑا ہے کہ جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہیں۔ دعا کریں کہ میں اس راہ سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں، اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ جس ذات پاک نے میری غلامی کی زنجیریں کاٹ کر مجھے تاج شاہی پہنایا ہے، میں اس کی مرضی کو زمین پر نافذ کر سکوں، اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ میں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہوں اور بندگان خدا میرے شر سے محفوظ رہیں۔ حاضرین مجلس یہ سوچ کر حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک آزاد حکمران کو اس قدر عاجزانہ لہجے میں بولتے ہوئے دیکھا تھا، مگر جو اہل نظر تھے وہ اس راز کو جانتے تھے کہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کا اثر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان پر اپنی دعاؤں کی بارش کرتے ہوئے فرمایا، سلطان شمس الدین، تم شروع ہی سے بزرگان دین کی دعاؤں کے زیر اثر ہو۔ قدرت کی آزمائش کے عجیب انداز ہیں، کسی سے تاج شاہی چھین کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو مسند اقتدار پر بٹھا کر امتحان کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو شوروں کے درمیان رہ کر بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پھر اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ہی تمہارا دستگیر ہے اور اللہ ہی تمہارا مشکل کشا۔ عدل و انصاف کو قائم رکھو کہ اللہ بھی بادشاہ عادل کو محبوب رکھتا ہے۔ جو ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مکمل کی
تو سلطان شمس الدین التمش آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر رخصت ہو گیا۔ جب سلطان شمس الدین التمش بارگاہ غریب نواز سے اٹھ کر جا رہا تھا تو لوگوں نے سنا والی ہندوستان انتہائی جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، میں اپنی سلطانی پر شمشیر و ثنا کی گواہی قبول نہیں کرتا، مجھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے سلطان فرما دیا، اس لیے میں سلطان ہوں۔ اگر لوگ شمس الدین التمش کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کو بہترین خراج عقیدت ہے۔ واقعات کے اسی پس منظر میں سلطان شمس الدین التمش کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر مشہور بزرگ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ قاضی حمید الدین صاحب کو سماج سے بہت زیادہ شغف تھا۔ مقامی درویشوں نے، جن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، انہوں نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کے اعزاز میں سماع کی مجلسیں منعقد کیں۔ دہلی کے علماء سماع کے سخت مخالف تھے، اس لیے انہیں قاضی صاحب اور دوسرے صوفیاء سے پرخاش ہو گئی، خصوصاً مولانا رکن الدین سمرقندی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، درویشوں کی مخالفت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ ایک بار سلطان شمس الدین التمش کے محل کے قریب مجلس سماع منعقد ہوئی، جس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی حمید الدین ناگوری بھی شریک تھے۔ مولانا رکن الدین سمرقندی کو خبر ملی تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تاکہ مجلس سماع کو روک سکیں۔ جب قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ مولانا رکن الدین آئے ہیں تو آپ نے صاحب خانہ سے فرمایا، تم کہیں چھپ جاؤ تاکہ جب مولانا رکن الدین آئیں اور تم سے اندر آنے کی اجازت طلب کریں تو تمہیں غیر حاضر پا کر واپس چلے جائیں، اور اگر تمہاری اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوں تو اس فعل کو خلاف شرع سمجھ کر ان کا مواخذہ کیا جائے۔ چنانچہ صاحب خانہ نے ایسا ہی کیا۔ مولانا رکن الدین سمرقندی آئے مگر مالک مکان کو موجود نہ پا کر واپس چلے گئے۔ اس طرح وقتی طور پر یہ معاملہ ٹل گیا، مگر دوسرے علماء بھی سماع کے خلاف تھے۔ نتیجتاً حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوسرے صوفیاء کے خلاف علماء کی تحریک زور پکڑ گئی۔ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے دو مشہور عالم ملا عماد الدین اور ملا جلال الدین قاضی صاحب کی مخالفت میں پیش تھے۔ مختصر یہ کہ ان دونوں علماء نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے التمش کو مجبور کر دیا کہ وہ حکم شاہی کے ذریعے سماع کی محفلوں پر پابندی عائد کر دے۔ والی ہندوستان نے ایک خصوصی مجلس میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ وہ علماء کے اعتراضات کا جواب دیں۔ ملا عماد الدین اور ملا جلال الدین نے بیک وقت قاضی حمید الدین ناگوری سے سوال کیا، شریعت میں سماع حرام ہے یا حلال؟ قاضی صاحب نے پرجلال لہجے میں فرمایا، سماع اہل حال کے لیے حلال ہے اور اہل قال کے لیے حرام۔ علماء کے سوال کا جواب دینے کے فوراً بعد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش سے مخاطب ہوئے۔ آپ کو اپنے بچپن کا وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب آپ غلام تھے اور آپ کے آقا کے گھر میں محفل سماع منعقد تھی۔ آپ اس محفل میں رات بھر شمع لے کر کھڑے رہے تھے۔ ان اہل دل فقیروں کو آپ کی یہ خدمت بہت پسند آئی اور انہی فقیروں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت کے منصب تک پہنچا دیا۔ قاضی حمید الدین ناگوری کی بات سن کر سلطان شمس الدین التمش کی نظروں کے سامنے پورا ماضی روشن ہو گیا اور پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ والی ہندوستان نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ قاضی صاحب کو رخصت کیا اور اس کے بعد خود بھی سماع کی محفلوں میں شریک ہونے لگا۔ پھر یہ ذوق اس قدر بڑھا کہ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں پر روشن اور عیاں تھا۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ فرید الدین کنشکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو چکے تھے اور اپنی روحانی تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے لیے ملتان سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین دہلی پر قدم رکھا تھا تو اس سے چند روز پہلے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چلہ کشی شروع کر دی تھی اور ایک علیحدہ کمرے میں بند ہو کر سخت عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ اچانک ایک دن حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اب تو بڑے بڑے شاہ سوار تمہارے لشکری معرفت میں شامل ہو کر نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، میں تو خود آپ کے لشکر کا ایک ادنا سپاہی ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سنا ہے کہ ملتان کا رہنے والا کوئی مجاہد تمہارے زیر تربیت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، شیخ تو ضرور اس بات سے واقف ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے کتب اس نو وارد کوچے عشق کو ہمیں بھی دکھاؤ۔
لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نواؤں میں بڑا سوز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی اس کریمانہ فرمائش پر فرط عقیدت سے رونے لگے۔ پھر خواجہ صاحب کو لے کر اس کمرے کی طرف گئے جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک گوشہ تنہائی میں مصروف ریاضت تھے۔ تصوف کی اصطلاح میں چلہ کشی اوراد و وظائف کے اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عامل دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر ایک مخصوص جگہ پر کم سے کم 40 دن تک مسلسل عبادت و ریاضت کرتا رہتا ہے۔ بعض عملیات میں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ عامل کسی انسان کا چہرہ نہ دیکھے، یہاں تک کہ اسے کھلا آسمان بھی نظر نہ آئے۔ اس وقت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز کی چلہ کشی کر رہے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کے وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم دروازہ کھول کر جو کی روٹی اور نمک کا پانی اس طرح اندر رکھ دیتا تھا کہ وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھ سکے، مگر جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو دیکھنا چاہا تو چلہ کشی کے تمام آداب بالائے طاق رکھ دیے گئے اور عمل کی ساری شرائط ختم کر دی گئیں، کیونکہ اس سرزمین پر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود سب سے بڑے عامل تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور پھر پیر و مرشد سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کمرے میں داخل ہوئے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص نکاح کرم سے معرفت کی منزل کے نوجوان مسافر کو دیکھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کیے استغراق کے عالم میں ایک چٹائی پر بیٹھے تھے اور ان کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ جنبش ہو رہی تھی۔ وہ کوئی اسم الہی تھا یا قرآن کریم کی کوئی آیت مقدس تھی جس کا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ورد کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوجوان مرید کو بڑی محبت سے پکارا، فرید آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے پاس کون آیا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی آواز سن کر لرز گئے۔ کئی دنوں کا سکوت زائل ہو گیا اور آپ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر سخت حیران تھے کہ پیر و مرشد نے چلہ کشی کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ کو کیوں پکارا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حیرت و استعجاب کی حصار سے باہر نکلے تو اپنے سامنے ایک روشن چہرہ بزرگ کو کھڑے ہوئے پایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرید اپنی خوش بختی پر ناز کرو، کیونکہ جس کے روئے مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں انسان سال ہا سال سے ترس رہے ہیں، وہ خود چل کر تمہیں دیکھنے آیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی کے عالم میں خواجہ صاحب کی طرف دیکھا اور پھر آپ کا جسم کانپنے لگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو حیران دیکھ کر فرمایا، فرید کیا تم آفتاب چشتیہ کو نہیں پہچانتے؟ یہ تمہارے پیر و مرشد کے شیخ محترم خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جسم کی لرزش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں کھڑا ہونا چاہا مگر اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکے۔ دوبارہ کوشش کی مگر پھر بھی ناکام رہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل کئی بار دہرایا لیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر یہ نوجوان سالک اپنی بے بسی پر رو پڑا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کی یہ حالت دیکھی تو خود آگے بڑھے اور قریب پہنچ کر فرمایا، اے فرزند اٹھو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو بروئے کار لا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناتوانی کا غلبہ برقرار رہا۔ حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب میں نے پیر و مرشد کی خانقاہ کے ایک حجرے میں پہلی بار سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میں کانپنے لگا۔ میں نے احتراماً اٹھنا چاہا تو ایسا محسوس ہوا جیسے جسم و روح کی تمام قوتیں سلب ہو کر رہ گئی ہیں۔ آخر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قدرے خم ہوئے اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر رکھ دیا۔ ملتان کے نوجوان درویش کی ساری گمشدہ طاقتیں لوٹ آئیں اور کانپتے لہجے میں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عقیدت پیش کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت و محبت سے آپ کو گلے لگایا۔ پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قطب الدین تم ایسے شاہین کو زیر دام لائے ہو جس کی پرواز آسمانوں کی بلند ترین فضاؤں میں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اس ملاقات کے بارے میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں زندگی بھر اس لمحے کو فراموش نہیں کر سکتا جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گلے لگا کر میرے سینے کو روشن کر دیا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی لمحے میں اس فقیر کو سب کچھ دے دیا جو سالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ مقام کی یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم صوفی آپ کے جلال روحانی کے سامنے بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے اور علم و فضل ہونے کے باوجود اپنی زبان میں ایک لفظ ادا کرنے کی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔
اس کے ساتھ ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی فراست نظر بھی ایک عجیب کرامت تھی کہ آپ کی روشن آنکھیں ماہ و سال کی گہری نقاب میں پوشیدہ واقعات کو بھی آسانی سے دیکھ لیا کرتی تھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان اور سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بحرف پورا ہو کر رہا۔ یہ پیشن گوئیاں اس وقت کی گئی تھیں جب شہاب الدین غوری کے مقابلے میں کم سے کم 4 گنا فوجی طاقت کا مالک تھا اور شمس الدین التمش کی پیشانی پر غلامی کے کئی داغ روشن تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پرتھوی راج چوہان اس قدر ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوگا اور شمس الدین التمش اتنی آسانی سے قبائے غلامی اتار کر خلعت شاہی پہن لے گا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ مستقبل کے ان حالات کو دیکھ رہی تھی اور اپنی اسی صفت کے باعث سلطان الہند پورے ہندوستان میں بے مثال تھے۔ یہی وہ فراست نظر تھی جس کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو مقام بلند کی بشارت دی تھی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ ملتان کے ایک یتیم بچے کے دروازے پر شاہان وقت بھی سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت شیخ فرید الدین گنشکر اور دیگر عقیدت مندوں میں علم و عرفان کی دولت تقسیم کرنے کے بعد سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر اجمیر تشریف لے گئے۔ اگرچہ اہل دل پر یہ سانحہ گراں گزرتا تھا لیکن وہ مرضی شیخ کے آگے مجبور تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے لوگوں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ سرزمین اجمیر ہی آپ کی تبلیغ کا مرکز رہے گی اور اسی ریگزار میں آپ ساری زندگی بسر کریں گے۔ دہلی کے باشندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مستقل قیام سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن آپ نے انہیں اپنی رفاقتوں سے محروم نہیں کیا تھا۔ معتبر تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک بار قطب الدین ایبک کے دور اقتدار میں اور 2 بار سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں دہلی تشریف لائے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سفر بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا، مگر ایک اذیت ناک واقعے نے ذوف و ناتوانی کے باوجود آپ کو دہلی آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ 633 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے 96 سال پورے کر چکے تھے۔ فطرت کا عمل جاری تھا اور سلطان الہند کی حیات مبارکہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ طویل عبادت و ریاضت اور مسلسل نفس کشی نے آپ کو حد سے زیادہ لاغر بنا دیا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا درد انگیز واقعہ پیش آیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صابر و شاکر انسان بھی مصروف آہو فغاں ہو گئے۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد ان کے مخالفین نے سازش کا آہنی حصار کھینچ دیا تھا اور سلطان الہند کا خلیفہ اکبر اپنی زندگی کے نازک ترین موڑ پر تنہا کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ جب سلطان الہند نے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو عرض کرنے لگے، شیخ محترم، اس وقت آپ کا یہ خادم سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ مجھ پر ایک ایسی تہمت لگائی جا رہی ہے جسے سننے کے بعد تمام اہل شہر حیران رہ گئے ہیں۔ میں اپنی صفائی کے تمام دلائل پیش کر چکا ہوں، مگر دشمنوں نے دولت کے ذریعے انسان کا دل، ضمیر، دماغ، یہاں تک کہ ایمان بھی خرید لیا ہے۔ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، لیکن میں تو خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی اپنے خدا ہی کو پکارتا ہوں۔ وہی میرا دستگیر ہے اور وہی میرا مشکل کشا۔ میں نے دہلی کے باشندوں پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، آپ کی جدائی بھی گوارا کر لی، لیکن آج مجھے میری قربانیوں کا یہ صلہ دیا گیا ہے کہ میں وقت کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ خاندان چشت کے اس غلام کی آبرو برقرار رہے اور یہ سنگین گھڑی سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اتنا کہہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے تھے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم خواب ہی میں اس جانباز طریقت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے قطب الدین، صبر کرو، زمانے کو کتنا ہی ناگوار گزرے مگر اہل یقین ہر حال میں غالب رہیں گے۔ شکست تمہارے دشمنوں کی مقدر بن چکی ہے، انہیں اپنی تمام قوتیں آزما لینے دو، ان قریب ان کی گردنیں توق رسوائی کے بوجھ سے جھک جائیں گی۔ خاندان چشت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، خدا کی قسم وہ اپنی کوششوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلطان شمس الدین التمش سے کہو کہ اس مقدمے کو میری آمد تک ملتوی کر دیا جائے۔ خواب ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کی روح پر ایک بار گراں تھا جس کے اثرات سے آپ ساری رات سو نہیں سکے تھے، جہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز ادا کرتے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل خانہ کو عزم سفر سے آگاہ کیا، خدام کو چند ضروری ہدایات دیں اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شریک حیات اور چند قریبی افراد نے اچانک روانگی کا سبب پوچھا تو بس اتنا فرمایا، قطب الدین مجھ سے زیادہ ناتواں ہو گیا ہے، اسے میری تیمارداری کی شدید ضرورت ہے۔
اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم میں اپنے سفر کا آغاز کیا کہ ایک عام انسان چند میل چلنے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دہلی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین جوش مسرت میں آپے سے باہر ہو گئے تھے اور عقیدت مندوں کے حلقے میں شدید اضطراب نمایاں تھا۔ بعض مرید اور خادم تو روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی حیران تھا، اور پھر یہ حیرت لحظہ بلحظہ وحشت و پریشانی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑا سنگین وقت تھا جب ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے سر دربار سلطان شمس الدین التمش سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے کہا تھا، اے شہنشاہ ہند، اس بد نصیب بچے کی طرف دیکھیں جو اپنے باپ کی زندگی میں ہی یتیم ہو چکا ہے، اور اس مظلوم بیوی کی طرف دیکھیے جس نے شوہر کی موجودگی میں ہی بیوگی کا لباس پہن لیا ہے۔ عورت کی دردناک آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ سلطان شمس الدین بھی عورت کی فریاد سے متاثر ہو گیا تھا۔ سلطان نے پوچھا، اس بچے کا باپ کون ہے؟ تمہیں ہمارے عدل و انصاف پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عورت کسی نامعلوم خوف سے کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اندیشہ ہے کہ سلطان اس شخص کا نام سننا گوارا نہیں کریں گے۔ والی ہندوستان نے غضبناک لہجے میں کہا، اگر وہ کوئی وزیر سلطنت یا امیر شہر بھی ہے تو سلطان شمس الدین التمش کے دائرہ انصاف سے باہر نہیں ہے۔ تم اس شخص کا نام بتاؤ۔ عورت ہچکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرے بچے کے ساتھ جاں بخشی کا یقین دلایا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش نے عورت کو پناہ دیتے ہوئے کہا تھا، ظالم کی گردن اور ہماری شمشیر عدل میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ وقار سلطانی تمہیں ہر قسم کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ عورت بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی، اس بچے کے باپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ یہ انکشاف سن کر اہل دربار کی سانسیں رک گئیں اور والی ہند سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا۔ حاضرین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر عورت مسلسل گریہ وزاری کر رہی تھی اور بار بار سلطان شمس الدین التمش کے انصاف کو آواز دے رہی تھی۔ آخر التمش کو اپنی زندگی کا سب سے ناگوار فرض انجام دینا پڑا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے دربار میں طلب کیا گیا۔ سلطان الہند کے خلیفہ اکبر پر ایک عجیب الزام تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے بیان کردہ رشتے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، میں نے اس خاتون کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عورت مسلسل قسمیں کھا رہی تھی، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ خواجہ قطب الدین ہی اس بچے کے باپ ہیں۔ خدا کو درمیان میں لانے کے بعد اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر مہر خاموشی تھی اور اہل دربار اس عظیم الشان قصر ولایت کی دیواروں کو لرزتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عورت سے کہا گیا کہ الزام غلط ہونے کی صورت میں اسے سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے دعوے پر اصرار کرتی رہی۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ اسی رات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، سلطان سے کہو کہ میری آمد تک اس مقدمے کی کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے۔ دوسرے دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ سلطان الہند کے تشریف لانے کے بعد دوبارہ از سر نو عورت کی روداد غم سنی جائے گی اور پھر حقائق کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عام عقیدت مند اور مرید اس اعلان کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ اس طرح کچھ دن کے لیے خوفناک طوفان تھم گیا تھا، مگر بعض با اثر درباریوں کا اصرار تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرم ثابت ہو گئے تھے، کیونکہ عورت کو نہ پہچاننے کی دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شریف عورت بھرے دربار میں اس طرح خود کو بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ اس گروہ کو یقین تھا کہ اس عورت کا دعویٰ درست ہے اور سلطان صرف اس لیے خواجہ قطب الدین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کا مرید ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی سخت الفاظ میں اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا، میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر عدالت جرم ثابت بھی کر دے تو میں اپنی آخری سانس تک انہیں بے گناہ سمجھتا ہی رہوں گا۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مقدمہ نہایت پیچیدہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ دن انتظار کر کے حقائق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے التوا کے بارے میں فرمایا تھا، میں سلطان شمس الدین کے تعاون سے روپوش ہو کر دہلی نہیں چھوڑوں گا۔ اس شہر میں میرا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک عدالت میری بے گناہی ثابت نہ کر دے یا پھر مجھے مجرم قرار دے دیا جائے۔ میں اپنے مقدمے کی پیروی کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ اب وہی دہلی تشریف لا کر اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک با اثر درباری نے سوال کیا،
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ درباری سردار کے لہجے میں طنز پوشیدہ تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پیر و مرشد نے یہی حکم دیا ہے اور میں اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی تھی مگر سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں۔ امرائے دہلی میں سے جو لوگ خواجہ قطب الدین کے غیر معمولی اثرات کو ناپسند کرتے تھے، انہیں یہ التوا سخت ناگوار تھا۔ ان کے خیال میں مقدمے کی شکل بگاڑنے کے لیے خواجہ قطب الدین کو مہلت دی گئی تھی۔ مخالفین کے نزدیک مہلت خطرناک تھی، اس لیے ان لوگوں نے دوبارہ اس مظلوم عورت کو سلطان شمس الدین کے دربار میں پیش کر دیا۔ عورت نے اپنی غربت و افلاس کا ماتم کرتے ہوئے والی ہندوستان کے سامنے دامن پھیلا کر کہا تھا، مجھے سلطان کے عدل و انصاف پر پورا یقین ہے، مگر اس طویل عرصے میں میری اور بچے کی گزر اوقات کس طرح ہوگی؟ سلطان شمس الدین التمش نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس عورت سے کہا، تمہیں ساری مراعات بخشی جائیں گی، اور پھر عورت کو سرکاری مہمان خانے میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کئی بار عورت کو تنہائی میں طلب کیا، اسے خواجہ قطب الدین کی روحانی عظمت کے بارے میں بتایا، سازش کے امکانات پر روشنی ڈالی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ عورت تسلسل کے ساتھ ایک ہی بیان دے رہی تھی، قطب الدین بختیار کاکی اس بچے کے باپ ہیں اور میں ان کی غیر شرعی بیوی ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش لرز کر رہ گیا، اگرچہ وہ بھرے دربار میں خواجہ قطب الدین کی بے گناہی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن کبھی کبھی شیطانی وسوسے اس کے ذہن کو تہو بالا کر دیتے تھے۔ کبھی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ خدا عنقریب اس سازش کا پردہ چاک کرے گا، اور کبھی وہ خیالوں میں خواجہ قطب الدین کے کردار کی بلند ترین عمارت کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ فرما روائے ہند کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور وہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھا۔ اکثر اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتیں اور وہ زیر لب خدا کو پکارنے لگتا تھا۔ دہلی کے در و دیوار پر وحشت خیز سناٹا تھا۔ شہر کے بیشتر لوگ اداس تھے کہ ان کا روحانی پیشوا تہمت کی خوفناک آندھیوں کی زد میں تھا، اور خود خواجہ قطب الدین کی یہ حالت تھی کہ آپ کی بے چین نگاہیں اس چہراہ پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر سلطان الہند دہلی پہنچنے والے تھے، مگر ابھی اہل یقین کے لیے اذیت و کرب کے طویل لمحات باقی تھے، اور اجمیر سے دہلی بہت دور تھا۔ راہوں سے غبار اٹھتا رہا، ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے مسافر آتے رہے، مگر ان میں وہ ذات گرامی شامل نہیں تھی جس کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو شدید انتظار تھا۔ دہلی کی شاہراہ خاص کو تکتے تکتے اہل دل کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، مگر آنے والا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر مخالفین کی شورش نے سر اٹھایا۔ دبی زبان میں سلطان شمس الدین کو جانبدار کہا گیا۔ سرگوشیوں میں فرما روائے ہند پر اس طرح نکتہ چینی کی گئی کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ دہلی کے باشندے اپنے روز و شب کے ہنگاموں میں الجھ کر سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جیسے عادل بادشاہ پر بڑی جارحانہ تنقید تھی۔ خود مختار حکمران لرز کر رہ گیا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ فتنہ و شر پھیلانے والوں کی لمبی زبانیں کاٹ دے، مگر وہ دستور دل سے مجبور تھا۔ خوف خدا نے التمش کو طاقت کے استعمال سے باز رکھا، ورنہ ایک ہی لمحے میں تہمتوں اور افواہوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ پھر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مقدمہ عدالت میں لایا گیا تو دولت شاہی کے ذریعے قاضی کا ضمیر خرید لیا جائے گا۔ دریدہ دہن لوگوں کو کسی طرح بھی قرار نہیں تھا۔ سلطان کے جاسوس اسے یہ اذیت ناک خبریں مسلسل پہنچا رہے تھے۔ آخر سلطان شمس الدین التمش سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سلطان شمس الدین افسردہ لہجے میں کہنے لگا، سیدی، میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دوبارہ الزام تراشیوں کا ذکر کر کے شیخ محترم کو اضطراب میں مبتلا کر دوں۔ مجھے عمر بھر اذیت میں رکھنے کے لیے یہی احساس کافی ہے کہ میرے دور حکومت میں آپ کے لباس مبارک کو داغدار کیا گیا۔ اب مخالفین کو یہ شکایت ہے کہ میں انصاف سے کام نہیں لے رہا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہلے بھی تیار تھا اور اس وقت بھی تیار ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ سازی سے کام نہیں لیا۔ پیر و مرشد کا یہی حکم ہے کہ جب تک وہ تشریف نہ لے آئیں اس وقت تک کے لیے ساری کارروائیاں ملتوی کر دی جائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیر و مرشد ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ بہرحال اہل شہر کچھ دن اور صبر کریں، شاہی عدالتیں زیادہ عرصے تک زحمت کش انتظار میں نہیں رہیں گی۔ سلطان الہند دہلی پہنچنے ہی والے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ قطب الدین کے روبرو ان اندیشوں کا اظہار کیا جن کی بازگشت دہلی کی ایک ایک گلی میں سنائی دے رہی تھی۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان الہند بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، جسم کی یہ توانی اس طویل سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انسانی عقل ایک محدود دائرے میں گردش کر سکتی ہے۔ بے شک سلطان الہند بہت کمزور ہو چکے ہیں،
تقاضۂ فطرت تو یہی ہے کہ اس عمر میں انہیں طویل سفر سے گریز کرنا چاہیے، مگر ان حضرات کی کرم فرمائیوں کو کیا کہوں جنہوں نے پیر و مرشد کو دہلی آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ سلطان الہند صرف میری خاطر یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ آخر اہل دنیا کو اس بات پر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں کس طرح پہنچیں گے؟ میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں اور جس کی کارسازی پر یقین رکھنا ایمان کی شرط اول ہے، وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دے اور برسوں کے سفر کو لمحوں میں طے کرا دے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بول رہے تھے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کو زمین پر نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش کچھ دیر تک بارگاہ شیخ میں باادب بیٹھا رہا اور پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ فتنہ پردازوں نے دوبارہ سلطان کے رویے پر تنقید کی تو سلطان کا پیمانہ صبر جھلک اٹھا۔ سلطان نے غضبناک لہجے میں اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ شر پسند کون ہیں، مگر خدا عنقریب ان لوگوں کو بے نقاب کر دے گا۔ میں اب تک اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ شاید مفسدین اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ قہر خداوندی سے نہیں ڈرتے۔ جس مرد خدا کی مسیحائی سے بے شمار مریضوں نے شفا پائی، ہزاروں مفلسوں کو تنگ دستی سے نجات ملی، لا تعداد گمراہوں نے ہدایت حاصل کی، آج وہی ذات گرامی خوفناک تہمتوں کا ہدف بن کر رہ گئی ہے۔ کیا اہل شہر خواجہ قطب الدین کی خدمات کا صلہ اس طرح دینا چاہتے ہیں؟ میں اس مرد بزرگ کے سامنے شرمسار ہوں کہ میرے دور اقتدار میں یہ اذیت ناک واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ کسی دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بعض دنیا داروں نے خواجہ قطب الدین کے خلاف یہ شرمناک سازش کی ہے، اور وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ان کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ کیا انہیں قدرت کے مزاج کا اندازہ نہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے نام لیواؤں کو زمین پر تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک آزمائشی لمحہ ہے جو بہرحال سلامتی سے گزر جائے گا۔ لوگ میری خاموشی پر معترض ہیں اور عدالت عالیہ کو مستقل بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے اپنے بندے شمس الدین التمش کو اس ملک میں بے پناہ اختیارات دیے ہیں؟ اگر میں جانبدار ہوتا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بچانے کی کوشش کرتا تو پھر یہ مقدمہ عدالت میں کس طرح پیش کیا جا سکتا تھا؟ جو لوگ میری نرم دلی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی سرگوشیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ میں سر دربار اعلان کر چکا ہوں کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد اس مقدمے کے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ جب اس عورت نے بھرے مجمع میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام تراشی کی ہے تو پھر قانونی کارروائی بھی برسر عام ہوگی۔ سلطان شمس الدین التمش نے انصاف کے نام پر فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو در پردہ سخت تنبیہ کی تھی۔ پھر اہل شہر نے دیکھا کہ حکومت پر تنقید ختم ہو گئی تھی، لیکن اشاروں میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں کے سیاہ قلب اور پراگندہ ذہن اب بھی خوف خدا کے احساس سے عاری تھے۔ بظاہر افواہوں اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ رک گیا تھا، مگر خواجہ قطب الدین کی بے قراریوں کا وہی عالم تھا۔ آپ کی مضطرب نگاہیں مستقل اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچنے والے تھے۔ یہ انتظار کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ ایک ایسے مرد پاک باز کا انتظار تھا جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وکیل کی راہ تک رہا تھا۔ ایسا وکیل جس کی موجودگی مقدمے کی نوعیت کو یکسر بدل دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ اہل دل جن کی نبض ڈوبی جاتی تھی اب انہیں نئی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ طویل مسافت طے کرنے کے بعد دہلی تشریف لے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی سلطان الہند نے اس تاریخی شہر میں 2 بار قیام فرمایا تھا، مگر آج آپ کی آمد کے باعث دہلی کے مسلمان باشندے ہیجان انگیز خوشی سے سرشار تھے۔ انسانی ہجوم گھروں سے نکل کر مہرولی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نئی خانقاہ تعمیر کی تھی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تھے تو آپ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کیلو کھڑی میں سکونت اختیار کی تھی۔ کیلو کھڑی دہلی کا مضافاتی علاقہ تھا اور یہ جگہ مرکزی شہر سے بہت دور واقع تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر شہر کے ہنگاموں اور شور و غل سے دور رہنا پسند کرتے تھے، مگر جب سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید ہوا تو آپ کیلو کھڑی کو چھوڑ کر مہرولی تشریف لے آئے تھے۔ اس نقل مکانی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان امور سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوتا تھا۔ محلات شاہی اور کیلو کھڑی کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے شمس الدین التمش کو واپسی میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا
کہ وہ فرائض منصبی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ شیخ میں روزانہ حاضری دینا چاہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین سلطان کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے محض اس کے جذبہ عقیدت سے مجبور ہو کر مہرولی میں قیام فرمایا۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مہرولی کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ لوگ قطار در قطار آتے گئے اور خانقاہ کے باہر جمع ہوتے رہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ آخر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بندگان خدا کی دلجوئی کے لیے خانقاہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک سے شدید نقاہت ظاہر ہو رہی تھی، پھر بھی ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم موجود تھا۔ خواجہ صاحب کی یہ شان جمالی دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درمیان پا کر ہجوم کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ کچھ لوگ ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور پھر حرف شکایت ان کی زبان پر آ گیا۔ آپ ان فتنہ پردازوں کے حق میں بد دعا کریں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تلاشی کر رہے ہیں۔ اب ہم سے یہ اذیت ناک صورتحال برداشت نہیں ہوتی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ہجوم کو دیکھا تو ہر آنکھ میں رنج و الم کا دھواں تھا اور ہر چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں خوش ہوں کہ تم نے اس آزمائش کے وقت اہل ہوس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ تم نے قطب الدین کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ خواجہ قطب الدین کو دہلی میں نے متعین کیا تھا، اس لیے قطب الدین کی ذات میری ذات ہے۔ وہ الزام تراشیاں قطب الدین پر نہیں بلکہ براہ راست میں ان کا ہدف ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ہلکا سا عکس جلال ابھر آیا تھا۔ آپ نے دوبارہ مجمع کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں فرمانے لگے، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ دشمنوں کو دعا دینا آقا کی ممتاز ترین سنت ہے۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں انہیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر کے کسی دوسری طرف دیکھنا شرک ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے اور انسانی ہجوم اس طرح منتشر ہو گیا کہ ہر شخص اپنی جگہ مسرور و مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بھیڑ میں چند ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے دلی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ ہر حال میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شرمسار اور خواجہ قطب الدین کو گناہگار دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پست فطرتیں مسلسل اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکیں اور یہ مرد حق اہل شہر کے نزدیک معتوب و مجرم قرار پائے۔ جیسے ہی سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ فوراً قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو پہنچ کر سلطان کی حالت بھی غیر ہو گئی اور وہ رکت امیز لہجے میں عرض کرنے لگا، خواجہ خواجگان میرے حال اظہار پر کرم فرمائیں کیونکہ اب دنیا داروں کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین التمش کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے سلطان، دنیا نے تو اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا ہے، آئندہ بھی تم اس طرح کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تمہارا منصب بڑا ہے اس لیے تمہیں زیادہ صابر ہونا چاہیے۔ سلطان شمس الدین انتہائی کرب انگیز لہجے میں عرض کرنے لگے، شیخ محترم، یہ معاملہ اس ذات گرامی کا ہے جو ہمارے لیے مثالی حیثیت رکھتی ہے، جسے دیکھ کر اہل ایمان روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس کی شخصیت ہی تہمتوں کی زد میں آ جائے تو پھر جہل و گمراہی کی سیاہ رات کہاں جا کر ٹھہرے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، سلطان، خدا تمہیں حسن نیت کا صلہ دے۔ تم نے جس طرح قطب الدین کی عزت و توقیر کی ہے، اللہ بھی تمہیں دونوں جہانوں میں سر بلند کرے گا۔ سلطان شمس الدین التمش کہنے لگا، میں جب تک زندہ رہوں گا دل کی یہ خلش بھی برقرار رہے گی کہ میرے دور حکومت میں حضرت قطب الدین کے پاکیزہ لباس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اے خواجہ خواجگان، میں بھی دوسروں کی طرح آپ کا اور قطب الدین کا مجرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرما روائے ہند کے جذبہ عقیدت سے بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، سلطان، خالق کائنات تمہارے دل کی اس سوزش کو ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ یہی مانگنے کا انداز ہی بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے اور یہ عجز و انکسار ہی میزان عدل قائم کرتا ہے۔ دنیا اپنا کام کر رہی ہے، تم انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ قطب الدین پر سر دربار الزام لگایا گیا تھا، اس لیے یہ مقدمہ سر دربار ہی طے ہوگا۔ اہل شہر کو بتا دو کہ کل عدالت آراستہ ہوگی، پھر خدا جسے چاہے گا رسوا کرے گا اور جسے چاہے گا عزت و تکریم بخشے گا۔
سلطان التمش بارگاہ خواجہ سے الٹے پاؤں رخصت ہوا اور اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پورا دہلی ایک ایسے اعلان سے گونجنے لگا جس کی دھمک لوگوں کو اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دن ہندوستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا۔ لوگ اپنے کاروبار معطل کر کے دربار شاہی کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اہل شہر کو اس مقدمے کا فیصلہ سننے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو مسلمان، مقامی ہندوؤں کی بھی ایک بڑی تعداد قلعے کے چاروں طرف رواں دواں تھی۔ پتھر کے پجاری دل میں بہت خوش تھے جن مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں سے تخت و تاج چھینا تھا۔ آج اسی قوم کا ایک روحانی پیشوا ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونے والا تھا۔ ہندو میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد ہر مقام پر مسلمانوں کو رسوا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ خود مسلمانوں میں بھی علماء کا ایک گروہ خواجہ قطب الدین کی بدنامی پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے برعکس خواجہ قطب الدین کے عقیدت مند اداس نظر آ رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر دل مصروف دعا تھے۔ یہ ہجوم قلعے کے دروازے پر جا کر ٹھہر گیا۔ عام انسانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین کے ہمراہ تشریف لائے۔ قلعے سے باہر کھڑے ہوئے بے شمار انسانوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ سپاہی جو پہرے پر موجود تھے انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ حقیقی بادشاہت اسے کہتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی اعزاز و احترام کے ساتھ دربار تک لانا چاہتا تھا، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس خاطر مدارت سے سلطان کی جانبداری ظاہر ہوگی اور عدالت کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دربار میں داخل ہوئے تو بام و در پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش احتراماً اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی تمام امرائے دربار بھی کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ قاضی عدالت کو بھی اپنے فرما روا کی تقلید کرنی پڑی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا، آج احترام کا یہ مظاہرہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے قاضی سے پوچھا، کیا مدعی عورت اور اس کا بچہ عدالت میں حاضر ہو چکے ہیں؟ قاضی نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، جی ہاں، عورت اپنے بچے کے ہمراہ دربار میں موجود ہے اور عورت کا دعویٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب کی بات مکمل ہوتی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، جس دعوے کی زمانے میں تشہیر ہو چکی ہو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، میں صرف عورت اور اس کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی عدالت نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اس طرح دربار سلطانی میں داخل ہوئی کہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں تقریباً 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا۔ عورت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی قاضی صاحب کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سلطان شمس الدین التمش سے لے کر دربار کے پہرے دار تک اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین کے عارفانہ جلال نے لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ آخر سلطان الہند آگے بڑھے اور انتہائی نرم لہجے میں عورت سے مخاطب ہوئے، خاتون، یہ کیسی قیامت ہے کہ تم جیسی خانہ دار عورت کو بھرے دربار میں اپنے حق کے لیے آنا پڑا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ دراصل آپ کو اس حیا سوز واقعے سے شدید تکلیف پہنچی تھی، اس لیے عورت سے گفتگو کرتے وقت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ناقابل بیان اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عورت نے سوگوار لہجے میں کہا، میں خود اپنا گھر چھوڑ کر یہاں تک نہیں آئی، میری رسوائی کا سبب ان سے پوچھیے۔ عورت نے خواجہ قطب الدین کی طرف اشارہ کیا، اس کا چہرہ بدستور چادر میں چھپا ہوا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت سے خواجہ قطب الدین کے بارے میں سوال کیا، اے معزز خاتون، کیا تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو؟ عورت کہنے لگی، دنیا میں مجھ سے زیادہ ان کے متعلق کون جان سکتا ہے؟ یہ میرے غیر شرعی شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر بعد میں نظریں پھیر لیں اور اپنے ہر وعدے کو فراموش کر دیا۔ اب میں ایک بے سہارا عورت اپنے جسم پر تہمتوں کے داغ سجائے ہوئے در بدر بھٹک رہی ہوں۔ عورت بڑے دردناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ عورت اس بے باکی کے ساتھ خواجہ قطب الدین پر الزام تراشی کرے گی۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، کیا یہ تمہارا غیر شرعی شوہر ہے؟ یہ شخص جو کم سنی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بندگان خدا کو ہدایت دینے کے لیے نکلا تھا، جسے میں نے اپنے بچے کی طرح پرورش کیا ہے، جس کے کردار کی بلندی کو سارا عالم جانتا ہے، کیا وہ اتنا عہد شکن اور سیاہ کار بھی ہو سکتا ہے؟ انتہائی برداشت کے باوجود سلطان الہند کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل کی طرف لوٹ آئے تو اسے گم کردہ راہ نہیں کہہ سکتے، ابھی وقت ہے کہ تم رجوع کر لو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اگر بندہ تائب ہو جائے تو اللہ اسے معاف نہ کرے۔ عورت غم زدہ ہونے کے باوجود بہت بے باکی سے بول رہی تھی، کہنے لگی، جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کس بات سے توبہ کروں؟
خوف خدا تو انہیں نہیں آتا جو دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ اچانک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی اور انہوں نے فرمایا، اہل دربار تم گواہ رہنا کیونکہ حجت پوری ہو چکی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر ایوان شاہی کے در و بام ساکت ہو گئے۔ میں نے تجھے دوزخ کی اس نادیدہ آگ سے بچانا چاہا جسے تیری بیمار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو عذاب آسمانی سے محفوظ رکھ سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عورت سے مخاطب تھے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ تو نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، کاش تجھے کوئی بتاتا کہ کسی معصوم انسان پر تہمت ترازی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اتنے میں قاضی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، عدالت میں واض و نصیحت کی کوئی گنجائش نہیں، دنیا میں کسی بھی انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ عورت کے بیانات کو صرف اس لیے نہیں ٹالا جا سکتا کہ ملزم خانقاہ میں بیٹھنے والا ایک بڑا خرقہ پوش ہے۔